थिएटरों पर फहाशी का इल्ज़ाम था। ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ अगर ਅਸੀਂ फीस जमा नहीं कराते साडा थिएटर बंद कर देने। जो नया ड्रामा एक्ट आया है, अगर तो वो ड्रामों की बेहतरी के लिए है, अगर वो ड्रामों को सहूलत देने के लिए है, और अगर वो ड्रामों की प्रमोशन के लिए है, ड्रामे को साफ करने के लिए, तो सबसे पहले हमारी एसोसिएशन उस एक्ट का साथ देगी। प्रोड्यूसर्स काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे। इन मुश्किलात को दूर करने के लिए, फ़नकारों की दाद रसी के लिए और थिएटर की बेहतरी के लिए एक एसोसिएशन आज से कुछ माह पहले वजूद में लाई गई, जिस एसोसिएशन का नाम रखा गया पंजाब थिएटर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन के लाहौर डिवीज़न की बॉडी तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन नाज थिएटर के ऑनर और प्रोड्यूसर हकीम मलिक दाऊद साहब को बनाया गया, और इसके सदर के मनसब के लिए हमारे नामवर प्रोड्यूसर, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हैं, 25-30 साल से थिएटर की दुनिया में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और इनके क्रेडिट पर सब दोस्त जानते हैं, ड्रामा देखने वाले जानते हैं, मीडिया जानता है कि उनके क्रेडिट पर यादगार तरीन स्टेज ड्रामे जो है वो यहाँ थिएटर में खेले गए हैं। और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुझ नाचीज़ को मुंतखब किया गया। हमारी एसोसिएशन ने एसोसिएशन के वजूद में आते ही अपने काम का आगाज़ कर दिया, और ये एसोसिएशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब तमाम थिएटरों को बंद कर दिया गया। थिएटरों पर फहाशी का इल्ज़ाम था, बेकायदगियों का इल्ज़ाम था, और उसके बाद सैकड़ों लोग बेरोज़गार हुए। इनको बेरोज़गारी से बचाने के लिए और थिएटर ड्रामों को बेहतर करने के लिए इस एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। हुकूमत वक्त से दरख्वास्तें की गईं मीडिया के ज़रिए भी कि हमारे लिए कवायद व ज़वाबित जो बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद करवाएं, सैकड़ों लोगों का रोज़गार जो है वो बंद ना करवाएं। तो उस सिलसिले में एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का रुख किया, और उस वक्त हाई कोर्ट के फ़ैसलों के मुताबिक थिएटर्स खोलने के अहकामात जारी कर दिए गए, और उसके अगेंस्ट हम बड़े मशकूर हैं उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब नकवी साहब के, कि उन्होंने भी फ़नकारों से मोहब्बत करते हुए, हमदर्दी करते हुए, उन्होंने भी तमाम पंजाब के थिएटर्स खोलने के अहकामात जारी कर दिए, और उसमें तमाम तर गुजारिशात जो हैं वो पंजाब थिएटर आर्टिस्ट प्रोड्यूसर वेलफेयर एसोसिएशन की थी, जिन पर उन्होंने नज़रसानी फरमाई, मेहरबानी फरमाई। उसके बाद पीछे कई साल तक, 2-3 सालों में कोरोना ने हमें डिस्टर्ब किए रखा, और उसका डायरेक्ट असर जहां दुनिया के हर शोबे पर पड़ा, थिएटर्स के शोबे पर भी बहुत असर पड़ा था, जिस वजह से थिएटर का बिज़नेस जो है वो बड़ा डेड हो गया, और ड्रामे जो है वो अपना बजट पूरा नहीं कर रहे थे। इस दौरान हमसे हमदर्दी करने की बजाय हमारी स्क्रिप्ट स्क्रूटनी फ़ीस जो है वो 15,000 से 35,000 रुपये कर दी गई थी, जो कि थिएटर प्रोड्यूसर्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। और ख़ुसूसन लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर जहाँ छोटे छोटे थिएटर्स हैं, वहाँ पर टिकट रेट्स भी बहुत कम हैं और प्रोडक्शंस भी बड़ी छोटी होती हैं। वहाँ 35,000 रुपये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसके अगेंस्ट भी हमने अपनी एसोसिएशन की मीटिंग बुलाकर हाई कोर्ट जाने का फ़ैसला किया, और बिलाखिर हाई कोर्ट ने हमारी दाद रस्सी की है
اور فیس جو ہے وہ 35,000 روپے ختم کر کے دوبارہ 15,000 روپے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ 35,000 روپے فیس دے اگینسٹ ہائی کورٹ دے وچ ریٹ کی گئی کہ یہ بہت زیادہ ہے، مہربانی کرو ساڈی سابقہ فیس جڑی ہے وہ بحال کرو۔ عدالت نے نیکسٹ ایک ڈیٹ دیتی کہ اس ڈیٹ نو متعلقہ ادارے آ کے جواب دین اور اس ڈیٹ تک سابقہ فیس جڑی ہے نا 15,000 روپے ہی دیتی جائے۔ اسی وہ 15,000 روپے تے وہ آرڈر لے کے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو گیا کہ جی جدوں تک یہ فیصلہ نہیں آتا عدالت کا حکم ہے تسی 15,000 روپے فیس لو جی۔ سر میں وہی عرض کرن لگا وا سر جیڑے تھیٹراں نے فیس جمع کرائی ہے نا وہ روئے نے آ کے ایسوسیشن دے کے کہ اگر اسی فیس جمع نہیں کراندے ساڈا تھیٹر بند کر دینے۔ ہاں جی ہوں ساری مرضی ہے ساڈا ڈرامہ اچھا جانا ہے معافی سر نہیں جو مرضی نہیں سر جو مرضی 29/4 تک 15,000 روپے فیس جمع کرے جو مرضی ایک علیحدہ چیز ہے جو مرضی تو اسی کر ہی نہیں سکتے۔ اینے ادارے پولیس ڈپارٹمنٹ سانو مانیٹر کر رہا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ سانو مانیٹر کر رہا ہے، پنجاب آرٹس کونسل سانو مانیٹر کر رہی ہے، ڈی سی او ڈپارٹمنٹ سانو مانیٹر کر رہا ہے۔ تسی دسو اسی جو مرضی کر کتوں سکنے ہیں جی سر ہم اسی خیر مقدم کما گے ڈرامے سر جو نیا ڈرامہ ایکٹ آیا ہے اگر تو وہ ڈراموں کی بہتری کے لیے ہے، اگر وہ ڈراموں کو سہولت دینے کے لیے ہے اور اگر وہ ڈراموں کی پروموشن کے لیے ہے، ڈرامے کو صاف کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہماری ایسوسیشن اس ایکٹ کا ساتھ دے گی۔ اور اگر وہ کوئی اس میں کوئی ایسی شک ہے کہ ڈرامے چالن مطلب ہے کہ آٹا گون دی ہلدی کیوں ہے، کوئی ڈرامے کو بند کرنے کے لیے کوئی مطلب ہے کوئی ایسا عمل تو پھر ہم ضرور احتجاج کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ اسی تے 15,000 روپے دے پابنداں ہائی کورٹ نے بھی 29 تاریخ تک یہ ریلیف دیا ہے۔ ہم اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی گزارش کریں گے، آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے پنجاب آرٹس کونسل سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ 35,000 روپے ہمارے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو ہم آپ کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے۔ جن لوگوں نے اس دوران مجبوری کے تحت فیس دی ہے انہوں نے مسلسل نقصان اٹھایا ہے اور اس نقصان کی بدولت ان میں سے کافی لوگ جو ہے اس شعبے کو خیر بات کہنے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ اس طریقے سے آرٹس کونسل تو ہمیشہ ڈرامے کو پروموٹ کرتی ہے اور ڈرامے کی ترقی کے لیے ترویج کے لیے کونسل اصل ہمارا ادارہ جو ہے وہ آرٹس کونسل ہے۔ ڈراموں کو مانیٹر کرنا، ڈرامے کی بہتری کے لیے سوچنا، ڈرامہ سے وابستہ فنکاروں کو جو ہے پروموٹ کرنا اور ان کا حق دینا، یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب آرٹس کونسل کی ہے اور ہم پنجاب آرٹس کونسل کا احترام کرتے ہیں، مگر پنجاب آرٹس کونسل ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہاں ڈرامے کو بہتر کرنے کے لیے یہ سارے ادارے ساڑی سنگی تے آگے نو رکھ لیں، اسی حاضر ہیں ڈرامے کی بہتری کے لیے، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ ہمیں آئیں نا، ہمیں بتائیں، اگر ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا کلرک آ کر مانیٹر کرے گا جس کو ڈرامے کی الف بے کا پتہ نہیں ہے تو وہ ڈرامے کو کیسے بہتر کرے گا؟ سر گریڈ 18 کے افسر بھی آ جائیں مدنی صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ صحافی جو ہے، جرنلسٹ جو ہے، وہ اس کی بہتری کے لیے اس کا کوئی سینئر صحافی ہی اس کو بہتر کر سکتا ہے، 18 اسکیل کا آفیسر نہیں۔ ہم پر بٹھائیں نا، آپ سہیل احمد کو بٹھائیں، عرفان کھوسٹ کو بٹھائیں، ایسے سینئر فنکار جو گھروں پر بیٹھے ہیں، گورنمنٹ ان کو لے کر مانیٹرنگ کے میدان میں ہے، جو ہماری تربیت بھی کریں، ہمارے ڈرامے کو بھی بہتر کریں اور ہماری مانیٹرنگ بھی کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو ڈرامہ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا، دوسرا گورنمنٹ ان کے کو ماہانہ وظیفے لگائے نا اس کام کے لیے، جو فنکار بڑے ہمارے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کی بھی سپورٹ ہو اور ڈرامہ بھی بہتر ہو۔ بھائی میں اگر مستریوں کا کام نہیں جانتا، میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، 18ویں اسکیل کا آفیسر ہوں، تو میں جا کر مستری کو بتاؤں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، نہیں، جس کا کام اسی کو ساجھے۔ 18 اسکیل کے جو آفیسر ہمیں مانیٹرنگ کے لیے لگائے جائیں گے وہ سارا آنکھوں پر، مگر ان میں ہمارا طبقہ بھی موجود ہونا چاہیے،
ہمارے طبقے کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے. ہمارا طبقہ اس کام کو جانتا ہے, ہمارے سینئرز وہ ہمیں آ کر بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں, اس طرح. کوئی آ کر ہمیں یہ بتائے گا نا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے. ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں صحیح کا بھی بتائے, اس کو صحیح اس طرح کرنا ہے. جی بہت شکریہ. تو ہم سارا ویلکم. ویلکم سر.